فرمایا لیثیروا دفائن العقول ومنسی فطرتہم، مضمون عرض کر رہا ہوں، فرمایا وہ جو خدا نے ان کی فطرت میں رکھا تھا اور یہ بھول گئے اسے، وہ جو ان کی عقلوں میں رکھا تھا اور اب اسے بھول گئے ہیں، انبیاء آئے ہیں کہ دوبارہ یاد دلائیں اور اسی مقام پر لے جائیں اور اس کے بعد آگے لے جائیں۔ خب اس چیز میں یہ تمام نمائندگان خدا، انبیاء، رسل، ائمہ، اوصیاء، اولیاء، آسمانی کتابیں، یہ سب کی سب ہماری امید ہیں، یہ سب کی سب ہمیں وہاں لے کے جانا ہے۔ تو اب کتنا زیادہ اہم ہے یہ پیغام، یہ مجھے اسی پاکیزگی پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ ان میں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی قرآن سے متعلق گفتگو کریں، اور جن لوگوں نے اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں خدا تک واپس لے کر جانا ہے ان کے متعلق گفتگو کریں، یعنی قرآن اور مفسرین قرآن، قرآن اور علماء قرآن، عالمان قرآن، قرآن و وارثان قرآن، صرف وہ ہیں جو خدا کے نسخے کے مطابق ہمیں لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم لوگ بعض چیزوں پر عمل کریں، ہم لوگ خود کوشش کریں، فقط ان کے کہنے سے، ان کے بیان کرنے سے ہم نہیں بدلیں گے۔ وہ چیزیں جو بہت اہم ہیں، ان کی ہدایت کو قبول کرنے میں ان کو اپنانا ہوگا، وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا۔ روایت میں ہے، اور آقا امام خمینی نے بھی بیان کیا ہے، کہ انسان کی ہدایت میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ گانے سننا ہے۔ گانے سننا انسان کی ہدایت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور بعض جگہوں پر جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سنتا ہو تو آہستہ آہستہ گناہوں میں اس طرح سے مبتلا ہوگا کہ آہستہ آہستہ بڑے گناہ جن پہ حد جاری ہوتی ہے ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ انسان حلال کھائے۔ یہ آج کا پیغام، اور انشاءاللہ کل سے آگے گفتگو کروں گا۔ حلال رزق کھائے۔ یقین کر لیں اگر ہم نے حلال رزق نہ کھایا تو ہم قرآن کا پیغام قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن خطبے دیتے رہے، عاشور تک خطبے دیتے رہے، لیکن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی۔ کیوں؟ امام نے خود بیان کیا، اس لیے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائی کرنا، جھوٹ بول کر کمائی کرنا، کسی کا پیسہ لے کے واپس نہ کرنا، کسی کا پیسہ غصب کر لینا، یہ سب حرام ہے۔ اگر یہ کرتے رہے تو کبھی بھی ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آپ سوچیں وہ امام جو جب بلا رہے تھے نصرت کے لیے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ بعض لوگ مقروض ہیں، امام نے کہا کہ سب آ سکتے ہیں، تم نہیں آ سکتے ہو۔ کہا جاؤ اپنا قرض ادا کرو۔ ساتھ نہیں لے کے گئے، اسے ساتھ نہیں لے کے گئے، قرض لیا ہوا تھا، اس نے غصب نہیں کیا ہوا تھا، قرض لیا ہوا تھا، واپس نہیں، امام نے واپس بھیج دیا۔ تو وہ کہ اگر ہم حلال کے بجائے حرام کما لیں اور کسی کا مال غصب کر لیں تو ہمیں آنے دیں گے اپنی بارگاہ میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام خطبے دیتے رہے اور لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ یہاں تک آ گئی مہلت کہ ایک مرتبہ امام کو خبر ملی معاویہ کے مرنے کی، اور اس کے بعد امام کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں بلایا گیا، امام سمجھ گئے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر آئی ہے اور یزید اب تخت پہ بیٹھا ہے، اور اب مجھے بلایا جا رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ امام گھر آئے، مشورہ کیا اپنے خاندان کے جوانوں سے، کہا کہ یہ اس نیت سے مجھے بلایا گیا ہے۔ تو کیا ہوا اس کے بعد؟ سب نے مشورہ یہ دیا کہ جائیں گے لیکن بنو ہاشم ساتھ جائیں گے۔ امام گھر سے نکلے، بنو ہاشم کے جوان ساتھ ہیں، دربار ولید میں پہنچے۔ مروان اور ولید میں لڑائی تھی اور دونوں میں رشتہ داری بھی تھی۔ دیکھا اکٹھے بیٹھے ہیں تو امام نے نصیحت کی، اور امام نے کہا کہ ہاں آپس میں نہیں، رحم کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے مسئلہ۔ اب اس کے بعد اس ملعون نے کیا کیا؟ مولا سے بیعت طلب کی۔ مولا کی بیعت یعنی رسول خدا کی بیعت۔
مولا نے انکار کیا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے اس طرح سے کہا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں کیا بلاؤ گے بیعت کے لیے؟ کل مجمع عام میں جب سب سے بیعت مانگوں گے اس وقت میں اپنی بات کروں گا. یہاں مروان نے اس کے کان میں کہا اے ولید اگر آج تو نے حسین کو جانے دیا تو پھر اس کے بعد کبھی حسین تیرے قابل نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ مروان نے مشورہ دیا، کہا ولید اگر حسین ابھی بیعت نہیں کرتے تو حسین کی گردن اڑا دے. یہ کہا، مولا نے جواب دیا انت تقتلنی یا ابن الزرقاء ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ آواز بلند ہونی تھی، بنو ہاشم کے جوان اندر آ گئے. کون کون آیا ہوگا؟ سوچئے، علی اکبر آگے آگے ہوں گے، حضرت عباس آگے آگے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہہ رہے ہوں گے مولا کس کی جرت ہوئی کہ آپ سے بد زبانی کر سکے؟ کس کی جرت ہوئی ہے کہ آپ سے گستاخی کر سکے؟ مولا نے کہا ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. سب کو لے کے واپس آئے. گھر آ کے بیویوں سے کہا ہے بیویوں مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے. پہلی رات میں جناب رسول خدا کی قبر پہ گئے. جناب رسول خدا کی قبر پر جا کر عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نانا تشریف لائے ہیں. ایک مرتبہ نانا سے کہتے ہیں نانا اس امت نے ہم پہ زمین تنگ کر دی ہے، نانا مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیجئے، یہاں سے جانے نہ دیں. ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ، حسین تم شہید ہوگے تو اعلی درجات پہ فائز ہو جاؤ گے. کون سے درجات؟ بعض خصوصیات ہیں امام کی. صرف امام حسین علیہ السلام کی تربت کھائی جا سکتی ہے. دنیا میں اور کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی خاک نہیں ہے جو کھانے کی اجازت ہو، صرف اس امام کی تربت کی مٹی ہے. امام کے قبے کے نیچے دعا کی جائے تو سیدھا خداوند متعال تک جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باقی تمام ائمہ اسی امام کی نسل سے ہیں. یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا یہ امام ہے جو میدان جنگ میں پیاسا مارا گیا. کسی کو زہر ملا، کسی کو محراب مسجد میں ضرب لگائی گئی امام علی علیہ السلام کو، لیکن جنگ لڑتے لڑتے پیاسا فقط یہ مارا گیا. میرے حسین تمہارے لیے بڑے مراتب رکھے ہیں خدا نے، شہادت پہ ملیں گے. بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اگلی رات کو آئے. اب جو اگلی رات کو آئے نا تو ماں کی قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ لپٹتا. اجرکم اللہ، ماں کی قبر سے ایسے لپٹے جیسے بچہ لپٹتا. آواز دی السلام علیکہ یا اماں. آگے سے جواب کیا آیا؟ وعلیکہ السلام یا غریب الام. اے میرے غریب بیٹے تجھ پہ سلام ہو، اے میرے شہید بیٹے تجھ پہ سلام ہو. امام نے وداع کیا وہاں سے. راوی کہتا ہے کہ اسی دن میں وارد ہوا تھا مدینے میں وارد ہوا تو دیکھا فضا سوگوار ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے، فضا کیوں سوگوار ہے؟ جواب ملا مدینے کی جان حسین مدینے سے جا رہا ہے. کہا میں محلہ بنی ہاشم گیا، وہاں جا کے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں. کچھ اونٹ لائے گئے، ان پر سامان لادا گیا، آگے چلے گئے. اس کے بعد کچھ مستورات نے سوار ہونا شروع کیا، شاید کنیزیں تھی. کہا میں دیکھتا رہا حسین کرسی پر بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ایک اونٹ آگے بڑھا، ایک بی بی آگے بڑھی، ایک جوان نے بڑھ کے سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے اپنی والدہ کو سوار کیا ہوگا. کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بی بی آگے بڑھی، حسین کرسی پر بیٹھے ہیں. اتنے میں عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، مل کے سوار کیا. کہتا ہے اتنے میں دیکھ رہا تھا ایک اونٹ کا آگے بڑھنا تھا،
حسین نے کرسی چھوڑ دی. ایک طرف سے عباس آئے, ایک طرف سے علی اکبر آئے, ایک طرف سے قاسم آئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی ہے. اجرکم اللہ. سوار ہونا چاہتی ہیں, سوار ہوئی. حضرت ام سلمہ آئیں, امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی تھی حسین تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو, میرا دل گھبرا رہا ہے. حسین یہ کیسا سفر ہے؟ کہیں یہ وہ سفر تو نہیں ہے جو تمہارے نانا نے بتلایا تھا؟ کیا کہا حسین ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے میں گئے اور کہا میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا. حسین میں باہر بیٹھی تھی. دو طرح سے روایت ہے, ایک عالم دین سے میں نے سنا اور ایک کتاب میں دیکھا. کیا فرمایا؟ فرمایا حسین میں باہر بیٹھی تھی, اتنے میں تم تیزی سے آئے, کمرے میں داخل ہوئے, میں روک نہ سکی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور نے کمرہ بند کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی, میں نے دروازہ کھولا, دیکھا تم مولا کے سینے پر بیٹھے ہو اور وہ گریہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا یہ کیا حالت ہے؟ کہا ام سلمہ جبرائیل آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے. ام سلمہ یہ خاک دی ہے. حسین کیا یہ وہی سفر تو نہیں ہے؟ کہا بی بی ہاں وہی سفر ہے. ارے اسی سفر پہ جا رہا ہوں. آج کے بعد تم ہمیں نہ دیکھ پاؤ گی. ایک یہ دن تھا کہ جب جا رہے تھے تو حضرت عباس آئے تھے, امام حسین آگے بڑھے تھے, جناب زینب کو سوار کیا تھا. ایک دن آئے گا 11 محرم ہوگی, ارے بیویوں کو سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا. جناب زینب بھائی کے لاشیں برائیں گی. آ کے کیا کہہ رہی تھی؟ ایسے لاشیں برائی جس پہ پتھر تھے, جس پہ تیر تھے, جو اوندھے منہ بڑا تھا. ایک مرتبہ اپنے بازو لاشے کے نیچے سے گزارے, اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا, خدایا قبول فرما. اس کے بعد اپنے ہونٹ کٹی ہوئی گردن پہ رکھے. تھوڑی سی دیر ہو گئی, عمر سعد نے تازیانہ اٹھایا. ارے بی بی پہ ظلم کیا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, کہتی ہے بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے. اس کے بعد حکم دیا سب کو سوار کیا جائے. جناب زینب نے کہا عمر سعد ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. سب بیویوں کو سوار کیا. شاید مدینہ یاد آیا ہو, ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا. ابو الفضل عباس جب مدینہ سے جا رہے تھے تم نے سوار کیا. آؤ دیکھو زینب کو سوار کرنے والا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہمیں عنایت فرما. ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزید توفیقات کے لیے صلی اللہ محمد و علیہ. مومنین کرام آپ مجلس اعزاز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد مادر سید الشہداء کو صرف 4 سے 5 منٹ مجلس کے اختتام پہ پرسہ دے کے پھر واپس جائیا کرے تاکہ مجلس مکمل ہو سکے. یا حسین 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 یا حسین